اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ کتاب النظر وتوابعہ۔ خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ میرے عزیزو، آج بحث ہماری لمحہ دوم کی ایک کتاب جس کا نام ہے کتاب النظر وتوابعہ، اس کو شروع کرتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ بحث آج ہماری کتاب نظر اور توابع النظر، توابع النظر جو عہد اور یمین ہے، اس کے بارے میں ہے۔ نظر کس کو کہتے ہیں؟ نظر انسان ایک ایسی چیز کا ملتزم ہو جائے کہ خدا نے اس پر واجب نہیں کی ہے۔ نظر کیا ہے؟ فارسی میں کہتے ہیں چیزی را ملتزم شدن کہ خدا برو واجب نہ کر دے است۔ نظر کیا ہے؟ ایک ایسی چیز کا ملتزم ہونا کہ خدا نے اس پر واجب نہیں کی ہے۔ ایک چیز بندہ اپنے ذمے لے لے جو اللہ نے اس پر واجب نہیں کی، اس کو نظر کہتے ہیں۔ یہ جو عنوان دیا ہے کتاب النظر وتوابعہ اور توابع النظر، توابع جمع لایا ہے جبکہ توابع النظر دو ہیں، عہد اور یمین ہے، جمع کیوں لایا ہے؟ سوال۔ توابعہ، توابع النظر، توابع تو دو ہیں، عہد اور یمین، تو یہ جمع توابع کیوں لایا ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہاں جامع منطقی کو استعمال کیا ہے، یہاں مراد ان کی جامع منطقی ہے، جامع نحوی نہیں ہے۔ نحوی کم از کم 3 ہوتی ہے، جمع 3 پر آتی ہے، لیکن جامع منطقی جو ہے 2 کو بھی شامل ہے، یہاں مراد جامع منطقی ہے۔ تمام؟ اچھا، اب شروع یہ کرتے ہیں کہ ناظر کی شرائط کے بارے میں ہے۔ ناظر یعنی جو نظر کرنے والا ہے، ناظر یعنی نظر کرنے والے کی شرائط کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ نظر کرنے والے کی شرائط۔ نمبر 1 کمال شرط ہے، کمال یعنی بالغ بھی ہو اور عاقل بھی ہو۔ نمبر 2 اختیار شرط ہے۔ نمبر 3 قصد شرط ہے، اس نظر کے صیغے کا جو ہے نا وہ قصد کرے، قصد شرط ہے۔ نمبر 4 اسلام شرط ہے، یعنی مسلمان ہو۔ نمبر 5 حریت شرط ہے، یعنی غلام نہ ہو، حر ہو۔ جی جناب، پہلا بات کہ کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ جی بحث ہماری ایک تو کتاب نظر اور توابع نظر کے بارے میں ہے، اور نظر کی تعریف میں نے کی ہے اپنی طرف سے دیکھ بھال کے، لیکن یہاں نظر کی تعریف نہیں کی، شروع سے ہی کیا ہے نظر کرنے والے کی شرائط۔ نظر کرنے والے کی شرائط کے بارے میں بتایا ہے کہ چند ایک شرطیں ہیں۔ کمال شرط ہے، کمال سے مراد بالغ اور عاقل ہو۔ نمبر 2 اختیار شرط ہے۔ نمبر 3 قصد شرط ہے۔ نمبر 4 اسلام یعنی مسلمان ہونا شرط ہے۔ نمبر 5 حریت شرط ہے نظر کرنے والے کی۔ یہ 5 شرطیں بنتی ہیں۔ اب یہ جو ایک ایک قید ہے اس سے آپ خود دیکھتے جائیں۔ یہ جو کہا ہے بالغ ہو، کمال ہو یعنی بالغ ہو، اس سے بچے کی نظر کرنا صحیح نہیں ہے۔ عقل کہا تو مجنون نکل گیا، مجنون کی نظر کرنا صحیح نہیں ہے۔ پھر کیا کہا تھا؟ اختیار، نظر کرنے والا مختار ہو، اس سے مکرہ نکل گیا۔ مکرہ جس کو مجبور کیا گیا ہے
وہ نکل گیا، اس کی نظر کرنا صحیح نہیں ہے۔ آگے کیا کہا تھا؟ قصد شرط ہے، اس سے وہ آدمی نکل گیا جو قاصد نہیں ہے، جو نظر والے صیغے کے معنی کا قصد نہیں رکھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نکل گیا۔ قصد سے غیر قاصد خارج ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسلام شرط تھی نظر کرنے والے کی، یعنی مسلمان ہو، اس سے کافر خارج ہو گیا۔ کافر مطلقاً کافر ذمی ہو یا حربی، اس کا نظر کرنا صحیح نہیں ہے۔ آگے قید تھی حریت، حر ہو، اس کا کیا مطلب ہے حر ہو؟ یعنی مملوک کا نظر کرنا صحیح نہیں ہے، مملوک کا نظر کرنا صحیح نہیں ہے، مگر دو صورتیں نکال رہے ہیں کہ جس میں اس مملوک کی نظر بھی صحیح ہے۔ پہلے تو یہ ہو گیا نا مملوک کا نظر کرنا صحیح نہیں ہے، الا دو صورتیں ہیں مملوک کے نظر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ان یجیز المالک قبل ایقاع صیغت یا بعدہ علی المختار او تزول الرکیہ، دو صورتیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو یہ رکھو نا کہ مملوک کا نظر کرنا صحیح نہیں ہے، مگر دو صورتوں میں صحیح ہے۔ جب مالک اجازت دے دے قبل ایقاع صیغت، اس عبد کے صیغہ نظر کو واقع کرنے سے پہلے، ابھی عبد نے نظر کا صیغہ جاری نہیں کیا کہ مالک نے اجازت دے دی، یا عبد نے صیغہ جاری کر دیا تھا، مالک نے پھر اجازت دے دی، یا صیغہ جاری کرنے سے پہلے اس عبد کے، یا صیغہ جاری کرنے کے بعد مالک اجازت دے دے، تو اس مملوک کی نظر بھی صحیح ہے۔ یا یہ ایک صورت ہو گئی، یا رکیت زائل ہو جائے، اس کا رک ہونا، عبد ہونا، غلام ہونا ہی ختم ہو جائے، یعنی آزاد ہو جائے۔ قبل الحل، یعنی اس سے پہلے کہ مولا اس کی نظر کو باطل کرے، اس کی عبد کی نظر کو باطل کرنے سے پہلے وہ آزاد ہو جاتا ہے تو اس کی نظر ٹھیک ہے۔ کیا بات آپ سمجھے؟ یہاں سے عرض کیا ہے مملوک کی نظر ٹھیک نہیں ہے مگر دو صورتوں میں، ایک یہ ہے کہ مالک اجازت دے دے عبد کا صیغہ واقع کرنے سے پہلے، یا صیغہ واقع کرنے کے بعد، نظر کا صیغہ واقع کرنے کے بعد اجازت دے دے، یا اس کی رکیت ہی زائل ہو جائے قبل الحل۔ یعنی کیا مطلب قبل الحل کا؟ یعنی اس کو باطل کرنے سے پہلے مولا نے عبد کی نظر کو ابھی باطل نہیں کیا کہ اس کو آزاد کر دیا، آزاد جب ہو گیا تو وہ نظر جو کی ہے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ مانع جو ہے وہ زائل ہو گیا ہے، مانع رکیت تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن توجہ کرو، شہید ثانی فرماتے ہیں قول اقوا یہ ہے کہ مولا کی اجازت کے بغیر نظر باطل ہے، نظر ہی باطل ہے۔ مولا اگر پہلے اجازت نہیں دیتا، مولا کی پہلے اجازت اس کو نہیں ہے، تو عبد کا نظر کرنا ہی باطل ہے۔ اقوا وقوعہ بدون الاذن باطلا، شہید ثانی کا نظریہ ہے کہ مولا کی اذن قبلی سے پہلے عبد نظر کرے تو نظر ہی باطل ہے، نظر ہی باطل ہے مولا کی اجازت کے بغیر۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ خبر میں جو ہے ماہیت کی نفی ہے
اور اس کو حمل کیا گیا ہے نفی صحت پر کہ صحیح نہیں ہے. ویسے خبر میں تو وہ اصلاً نفی ہے، نظر کی نفی ہے، لیکن اس کو حمل کیا گیا ہے کہ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اچھا جناب علی، یہاں تک لے آتے ہیں اور پھر مزید اس کے اندر جو ہے نا، یہ کتاب تو چھوٹی سی ہے، 2-3 صفحے کی ہے، 2-3 ورقے ہیں اس کے، لیکن مطلب اس کے اندر اچھے ہیں. ٹھیک ہے نا، لہذا جلدی نہیں کرنی، حوصلے سے اس کو کوشش کرتے ہیں حل کریں. توجہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی اللہ حسبی اللہ. ھذا کتاب النظر و توابعہ، یہ کتاب نظر ہے، و توابعہ اور توابع نظر کے بارے میں ہے. توابع نظر کیا ہے؟ من العہد والیمین، عہد اور یمین ہے. سوال، توابع جمع ہے جبکہ مراد 2 ہیں، عہد اور یمین. اس سوال کا جواب کیا دیا ہے؟ یہاں جمع منطقی مراد ہے، جمع نحوی مراد نہیں ہے. نظر کرنے والے کی شرائط. وشرط الناظر الکمال بالبلوغ والعقل والاختیار والقصد الى مدلول الصیغۃ والاسلام والحریۃ. توجہ، نظر کرنے والے کی شرط ہے الکمال، کمال شرط ہے. شرط الناظر، نظر کرنے والے کے لیے شرط کیا ہے؟ الکمال، کمال شرط ہے. کمال یعنی بالبلوغ والعقل، بالغ اور عاقل ہو. والاختیار، اور اختیار شرط ہے یعنی مختار ہو. والقصد الی مدلول الصیغۃ، قصد کرے مدلول صیغہ نظر کا، نظر کے صیغہ کے مدلول و معنی کا قصد رکھتا ہو. والاسلام، مسلمان ہو. والحریۃ، حر ہو. فلا ينعقد نظر الصبی والمجنون مطلقاً، پس بچے کی نظر منعقد نہیں ہوگی، کیونکہ کہا تھا بالغ ہو اور کہا تھا عاقل ہو. ٹھیک ہے، تو مجنون کی بھی نظر صحیح نہیں ہوگی. فلا ينعقد نظر الصبی والمجنون، پس بچے کی نظر منعقد نہیں ہوگی اور مجنون کی منعقد نہیں ہوگی. مطلقاً، مطلقاً بچہ ممیز ہو یا غیر ممیز ہو، 10 سال کا ہو، 10 سال سے کم ہو. مجنون کے بارے میں جو بات ہوئی تو وہ دیوانہ ہو، ادواری ہو یا اتباکی ہو، فرق نہیں ہے. ادواری کا مطلب ہے کہ 6 مہینے، چند مہینے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور چند مہینے پھر مجنون ہو جاتا ہے. اتباکی کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے وہ مجنون ہے، اس میں فرق نہیں ہے. ولل مکرہ، مکرہ کی نظر بھی منعقد نہیں ہے. مکرہ کس کے ساتھ لایا؟ اختیار کے مقابلے میں مکرہ کی نظر منعقد نہیں ہے. ولا غیر القاصد، ادھر کا نا قصد ہو، ادھر اس کو رد کر رہا ہے. ولا غیر القاصد، غیر قاصد کی نظر منعقد نہیں ہے. کا منہ کے صیغت ہی آبسن او لائبن، جیسے صیغہ نظر کو واقع کرنے والا آبسن از روئے ابس او لائبن یا بعضی کے طور پہ، کھیل کے طور پہ. ٹھیک ہے، واقع کرنے والا. او سکرانہ، یا حالت مستی میں صیغہ جاری کرنے والا. او غاضباً، غضباً یرفع قصدہ الیہ، یا غصے کی حالت میں اور وہ غصہ بھی ایسا کہ نظر کرنے والے کے قصد کو اٹھا لے. یہ ٹھیک نہیں ہے.
वलल काफिरो मुतलकन, और काफिर की नजर करना भी ठीक नहीं है। मुतलकन, मुतलकन, चाहे काफिर ज़िम्मी हो या काफिर हरबी हो। क्यों सही नहीं है? वलल काफिर, काफिर की नजर भी ठीक नहीं है। क्यों? लितअज़्ज़ुरिल कुर्बते अला वजहिहा मिनहु, क्योंकि कुर्बत मुश्किल है। अला वजहिहा, जो वजह कुर्बत है, मिनहु, उस काफिर से, क्योंकि कुर्बत करना उस काफिर से मुश्किल है। वो काफिर है, कुर्बतन इल्लल्लाह कैसे करेगा? व इन उस्तुहिब्बल वफाउ बिही, अगरचे लहू, उस काफिर के लिए वफाउ बिही, उस नजर से वफा करना मुस्तहब है। लव असलमा, अगर इस्लाम ले आए तो वो जो नजर की थी कुफ्र की हालत में, उससे वफा करना मुस्तहब है। व इन उस्तुहिब्बल वफाउ बिही लव असलमा, अगरचे काफिर का वफा करना नजर से मुस्तहब है। लव असलमा, अगर इस्लाम लाए तो उस नजर से वफा करना मुस्तहब है। पीछे एक बात हुई है था कि आबिसन और लाइबन, इसमें मुमकिन है सवाल पैदा हो कि इसमें फ़र्क किया है आबिसन और लाइबन में। आबिस वो होता है जिसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता, और लाइब मुमकिन है कोई फ़ायदा तफरीही, थोड़ा मतलब है थोड़ा बहुत फ़ायदा उसका हो। लाइब में मुमकिन है फ़ायदा थोड़ा हो, तफरीही फ़ायदा हो सकता है। अबस में कोई फ़ायदा भी नहीं होता। ये पीछे याद आ गया कि थोड़ा सा अर्ज़ कर दूँ, शायद सवाल हो। वला नजरुल ममलूक इल्ला युजीज़ल मालिक, ममलूक की नज़र सही नहीं है मगर दो सूरतों में सही है। इल्ला युजीज़ल मालिको क़ब्ल इकाए सीगतिही औ बअदिही अलल मुख्तार इंदल मुसन्निफ, मगर मालिक इजाज़त दे दे क़ब्ल इकाए सीगतिही, सीगतिही, आब्द के सीगाए नाज़िर को वाक़े करने से पहले मालिक इजाज़त दे दे। और बअदहू, या बअद सीगा, सीगा वाक़े करने के बाद मालिक इजाज़त दे दे। अल मुख्तार इंदल मुसन्निफ, ये जो है ना बअदहू, इसका तल्लुक़ किससे? इसी से। अल मुख्तार इंदल मुसन्निफ, वो जो मुख्तार रे मुसन्निफ है, मुख्तार मुसन्निफ में ये है कि बाद सीगा भी इजाज़त दे दे तो ठीक है। और तजूल रिकिया, या उसका रिक होना, अब्द होना ख़त्म हो जाए, ज़ाइल हो जाए। कबल हल ले ज़वालिल माने, कबल हल, यानी मौला का आब्द की नजर को बातिल करने से पहले। हाल यानी बातिल करने से, कबल हाल यानी उस नजर को बातिल करने से पहले पहले आब्द आजाद हो जाता है, रिकिया जाहिर हो जाती है, तो वो आब्द की नजर ठीक है। क्यों? ले ज़वालिल माने, ये दलील है उस नजर के सही होने की। ले ज़वालिल माने, चूंकि माने ज़ाइल हो गया है, क्योंकि माने ज़ाइल हो गया है। ले ज़वालिल माने, चूंकि माने ज़ाइल है। माने कौन सा था? माने यानी वो रिकियत, रिकियत जो थी वो ज़ाइल हो गई है, तो लिहाजा वो नजर उसकी ठीक हो जाएगी। शहीद सानी का नजरिया क्या है इस सिलसिले में, आब्द की नजर के बारे में? वल अकवा हुकूहु बिदून इज़्न बातिलन, अकवा ये है, शहीद फरमाते हैं वो शहीद सानी, हुकूहु बिदून इज़्न बातिलन, हुकूहु नजर का वाक़े करना, बिदून इज़्न यानी बिदून इज़्न मौला, बातिलन मौला के इज़्न के बगैर नजर बातिल है। मौला के इज़्न के बगैर नजर बातिल है।
کیوں؟ لنفی ماہیت ہی فی الخبر، کیونکہ ماہیت نظر کی خبر میں نفی ہوئی ہے. وہاں اصلاً یہ ہے کہ اصلاً اس کی ٹھیک نہیں ہے، ماہیت کی نفی ہے. خبر میں کیا ہوا ہے؟ نظر کی ماہیت کی نفی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کیا گیا ہے؟ خبر کو المحمول علی نفی صحت، اس کو حمل کیا گیا ہے نفی صحت پر کہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ لأنہ اقرب المجازات الی الحقیقت، کیونکہ یہ نفی صحت، لأنہ یہ نفی صحت قریب ترین مجاز ہے حقیقت کے. حیث لا یراد نفیہا، جہاں حیث لا یراد نفیہا، جہاں ماہیت کی نفی کا ارادہ نہ کیا جائے، جہاں حقیقت کی نفی نہ ہو رہی ہو، وہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو قریب ترین جو حقیقت کے ہے نا اس پہ حمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں جب ماہیت کی نفی مراد نہیں لے رہے تو پھر مراد لیں گے نفی صحت مراد ہے. لأنہ نفی صحت اقرب المجازات الی الحقیقت، قریب ترین مجاز حقیقت کے حیث لا یراد نفیہا، جہاں نفی حقیقت کا ارادہ نہ کیا جائے تو وہاں کیا کرتے ہیں؟ قریب ترین جو حقیقت کے مجاز ہے اس کو لے آتے ہیں اور وہ نفی صحت ہے. توجہ، وعموم الامر بالوفاء بالنظر مخصوص بالنظر المذکور کما دل علیہ الخبر لا بالنظر ہی مع النہی. توجہ، وعموم الامر جو ہے نا یہ ایک اشکال مقدر کا جواب ہے. عموم الامر، توجہ کرو، ایک اشکال مقدر ہے، اس کے جواب میں عموم الامر آیا ہے. اشکال کیا ہے جی؟ اشکال یہ ہے کہ امر عام آیا ہے، وَلْيُوفُوا بِنُذُورِهِمْ، اپنی نظروں سے وفا کرو. ایک امر عمومی آیا ہے کہ اپنی نظر جو کی ہے اس سے وفا کرو، اپنی نظروں کی وفا کرو، ایک عمومی امر ہے. اور اس عمومی امر سے وہ مورد نکل گیا ہے جہاں مولا نے عبد کو نہیں کی ہے کہ یہ نظر نہ کرو، جہاں مولا عبد کو روک کے نہیں کرے، وہ اس عموم امر جو وفا نظر والا ہے کہ اپنی نظروں سے وفا کرو، وہ نکل گیا. باقی جہاں عبد بدون اذن مولا نظر کرے، ٹھیک ہے، بدون اذن مولا، تو وہ اس عموم امر بالوفا میں باقی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نظر کی وفا کرے. یہ مستشکل کہتا ہے. مستشکل کیا کہہ رہا ہے؟ دوبارہ سنو. عموم الامر ایک سوال مقدر کا عزیز و جواب ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ بھائی امر آیا ہے کہ اپنی نظروں سے وفا کرو، عام ہے. اس عموم سے یہ ایک مورد نکلا ہے جہاں مولا عبد کو منع کر دے نظر سے، وہ نکل گیا، یا منع کرے وہ تو نکل گیا. لیکن جہاں عبد نظر کرے اجازت کے بغیر، منع نہیں کیا، اجازت کے بغیر نظر کرے، تو وہ اس عام کے دائرے میں آ گیا کہ اپنی نظروں سے وفا کرو. مستشکل یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کے جواب میں آیا ہے کہ عموم امر جو ہے نا وہ اس نظر سے تخصیص کھا چکا ہے. نظر مذکور یعنی یہ نظر عبد جو مولا کے اذن کے بغیر ہے، عموم امر خاص ہوا ہے اس نظر سے. کون سی نظر؟ عبد کا نظر کرنا مولا کی اذن کے بغیر، اس سے وہ عمومیت تخصیص کھائی ہے، اس نے وہ خاص ہو گیا ہے.
نظر مخصوص یعنی نظر کرنا عبد کا مولا کے اذن کے بغیر، اس سے وہ عموم امر خاص ہوا ہے، نہ کہ وہ عموم امر مولا کے نہیں کرنے سے خاص ہوا ہے۔ مولا کے نہیں کرنے سے وہ صرف خاص نہیں ہوا، وہ تو ہوگا ہی نا، مولا نہیں کرے گا تو وہ تو خاص ہو گئی صحیح، صرف مولا کے نہیں کرنے سے وہ امر عمومی خاص نہیں ہوا، بلکہ یہ نظر عبد بدون اذن مولا سے بھی وہ عموم امر خاص ہو گیا ہے، یعنی جب عبد نظر کرے بغیر اذن مولا کے وہاں بھی وفا کرنا نظر سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ توجہ کرو بھی سوال جواب پہ۔ وعموم الامر بالوفا، سوال مقدر کا جواب، بالنظر مخصوص بالنظر المذکور، عموم امر جو وفا بالنظر کا ہے، ولیوفو بنذورہم والا امر، اپنے نظروں سے وفا کرو والا امر، عمومیت امر مخصوص، اس کو تخصیص کھائی ہے اس نے، مخصوص وہ تخصیص خوردے، بقول فارسیہ تخصیص خوردے، وہ اس نے تخصیص کھائی ہے بے نظر المذکور، نظر مذکور یعنی کون سی نظر؟ نظر عبد بدون اذن مولا، عبد کا نظر کرنا بغیر اذن مولا کے، اس سے اس عموم امر نے تخصیص کھائی ہے، یعنی وہ مخصوص ہو گیا ہے۔ کیا مطلب مخصوص ہو گیا ہے؟ یعنی نظر سے وفا کرنا ہے، مگر جہاں عبد بغیر اذن مولا کے کرے وہاں وفا نہیں ہے، عمومیت امر تخصیص کھا چکا ہے نظر مذکور، نظر مذکور نظر عبد بغیر اذن مولا کے، کما دل علیہ الخبر، جیسا کہ اس کے اوپر خبر بھی دلالت کرتی ہے، لا بالنظر ہی مع النہی، توجہ، نہ کہ وہ عموم امر جو وفا والا ہے وہ مخصوص ہوا ہے کس کے ذریعے؟ بے نظر ہی مع النہی، جب عبد نظر کرے مع النہی، جبکہ مولا نہیں بھی کرے اس کو، اس سے خاص ہوا ہے، نہیں وہ نظر مخصوص سے خاص ہوا ہے، لا بالنظر ہی مع النہی، نہ کہ وہ امر عمومی وفا والا خاص ہوا ہے بے نظر ہی مع النہی، جب عبد نظر کرے مع النہی، اور ادھر مولا نہیں بھی کرے، صرف اس سے خاص نہیں ہوا ہے بلکہ نظر مخصوص سے خاص ہوا ہے، لا بنظر مع النہی، نہ کہ نظر عبد مع النہی یہ مولا سے خاص ہوا ہے۔ ٹھیک، توجہ کرو۔ وَإِذْنُ الزَّوْجِ كَإِذْنِ السَّيِّدِ، یہاں فرما رہے ہیں زوج کا اذن سید کے اذن کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ جس طرح مولا اپنے عبد کو اجازت دے نظر کرنے کی تو عبد کی نظر کرنا صحیح ہے، اسی طرح زوج اپنی زوجہ کو اجازت دے نظر کرنے کی تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹھیک نہیں ہے۔ جس طرح مولا اپنے غلام کو اجازت دے نظر کرنے کی تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹھیک نہیں ہے، اسی طرح زوج اپنی زوجہ کو نظر کرنے کی اجازت دے تو ٹھیک، ورنہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی زوجہ زوج کی اجازت کے بغیر نظر نہیں کر سکتی، زوجہ زوج کی اجازت کے بغیر نظر نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہاں مصنف نے مولا اور عبد کا بھی ذکر کیا کہ عبد بغیر اجازت مولا کے نظر نہیں کر سکتا، زوج زوجہ کا بھی تذکرہ کر دیا، لیکن اس لوما والی کتاب میں مصنف نے ولد کی نظر کا ذکر نہیں کیا کہ ولد کی نظر والد کی اجازت پر موقوف ہے، بیٹے کی اجازت والد کی اجازت پر موقوف ہے، یہاں مصنف نے ذکر نہیں کیا۔ کیوں کہتے ہیں چونکہ نص نہیں ہے، نص نہیں آئی ہے جو یہ دلالت کر رہی ہو کہ
ولد کی نظر والد کی اجازت پر موقوف ہے، اس پر دلیل نہیں ہے، اس لیے ذکر نہیں کیا ہے، اس لیے ذکر نہیں کیا ہے۔ ہاں روایت ہے وہ قسم کے بارے میں ہے کہ ولد والد کی اجازت کے بغیر قسم نہیں اٹھا سکتا، ولد کا قسم کھانا والد کی اجازت پر موقوف ہے۔ روایت ہے تو وہ یمین کے بارے میں ہے، نظر کے بارے میں نہیں ہے، اس لیے مصنف نے ولد کی نظر کو والد کی اجازت پر موقوف نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ نہیں کیا، لیکن کتاب دروس میں لوما میں تو ذکر نہیں کیا والد کی نظر، والد ولد کی کیا کہہ رہا ہوں، ولد کی نظر والد کی اجازت پر موقوف ہے، یہاں ذکر نہیں کیا، لیکن دروس میں کہا ہے کہ ولد زوجہ اور عبد کی ساتھ ملحق ہے۔ کیا مطلب؟ جس طرح زوجہ اور عبد کو اجازت کی ضرورت ہے، ولد کو والد کی اجازت کی ضرورت ہے نظر کرنے کے لیے۔ دروس میں یہ کہا ہے ولد کو ملحق کیا ہے زوجہ اور عبد کے ساتھ، ملحق کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ دلیل کیا تھی دروس میں؟ دلیل یہ تھی کہ بعض اخبار میں یمین پر نظر کا اطلاق ہوا ہے، یمین پر، ٹھیک ہے، یمین پر نظر کا اطلاق ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ دلیل ہے، اور دوسری یہ ہے کہ یہ قسم اور نظر معنی میں مساوی ہیں، لہذا ٹھیک ہے، قسم کے بارے میں تو ہے نا روایت، قسم کے بارے میں روایت تھی نا کہ بیٹا قسم کھا سکتا ہے جب والد اجازت دے، قسم فرزند والد کی اجازت پر موقوف ہے، تو کہا کہ یہ جو قسم ہے اور نظر ہے وہ ایک برابر ہیں، ایک جیسی ہیں۔ جب قسم ہے موقوف والد کی اجازت پہ تو نظر بھی موقوف ہے، ایک طرح کا ان میں معنی پایا جاتا ہے۔ توجہ کرو، وَإِذْنُ الزَّوْجِ كَإِذْنِ السَّيِّدِ، زوج کا اذن سید کے اذن کی طرح ہے، فی اعتبار توقفہ علیہ سابقاً، فی اعتبار توقفہ نظر زوجہ موقوف ہے علیہا اذن پر، سابقاً یعنی پہلے اس کو اذن دیا ہو زوجہ کو، اور لہو کہا، لہو قبل الحل، لہو کہا، لہو کہا یا اجازہ ملحق کو لہو نظر کے لیے قبل الحل، باطل کرنے سے پہلے، زوج کا زوجہ کی نظر کو باطل کرنے سے پہلے لہو کہا، لہو اجازہ لاحق ہو جائے نظر کو، یہ او ارتفاع زوجیت قبلہ، یا زوجیت ختم ہو جائے قبل الحل، نظر کو باطل کرنے سے پہلے زوجیت ختم ہو جائے، اس کو طلاق وغیرہ مل جائے اور وہ اس سے الگ ہو جائے، تو اس صورت میں بھی پھر اس کی جو نظر ہے وہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ ولم یذکر میں وہ بات بتا رہے ہیں کہ یہاں مصنف نے ولد کی نظر کرنا والد کی اجازت پر موقوف ہے، یہاں ذکر نہیں کیا، کیوں؟ توجہ، ولم یذکر توقف نظر الولد علی اذن الوالد، ولد کی نظر والد کے اذن پر موقوف ہونے کو لم یذکر مصنف نے ذکر نہیں کیا، کیوں؟ لعدم النص الدال علیہ ہونا، چونکہ نص نہیں ہے الدال علیہ جو دلالت کرے علیہ اس توقف پر، ہونا یعنی اس کتاب نظر میں، ہونا یعنی اس کتاب نظر میں لعدم النص الدال علیہ، نص نہیں ہے جو دلالت کرے علیہ توقف پر،
کہ ولد کی نظر موقوف ہے والد کی اجازت پہ لعدم النص الدال علیہ. وَإِنَّمَا وَرَدَ فِي الْيَمِينِ انما ورد فی الیمین روایت وارد ہوئی ہے یمین کے بارے میں. یمین کے بارے میں ہے کہ ولد کی یمین والد کے اذن پر موقوف ہے. ولد کی یمین اور قسم والد کے اذن پر موقوف ہے. یمین کے بارے میں روایت ہے نظر میں نہیں. وَإِنَّمَا وَرَدَ فِي الْيَمِينِ روایت وارد ہوئی ہے یمین میں یمین کے بارے میں ہے. فَيَبْقَى عَلَى صَالَةِ الصِّحَةِ فَيَبْقَى پس یہ نظر فرزند بغیر باپ کی اجازت کے یبقى عَلَى صَالَةِ الصِّحَةِ اصالت صحت کے اوپر وہ کیا ہے باقی ہے. اصالت صحت پر وہ باقی ہے. وَإِنَّمَا وَرَدَ فِي الْيَمِينِ روایت وارد ہوئی ہے یمین کے بارے میں. ٹھیک یعنی ولد کی یمین والد کی اجازت پہ ہے نظر کے بارے میں نہیں نا. فَيَبْقَى عَلَى صَالَةِ الصِّحَةِ فَيَبْقَى پس نظر فرزند وہ بغیر اجازت باپ کے والی کے یبقى باقی ہے عَلَى اصالت صحت اصالت صحت پر باقی ہے. وفی الدروس الحقہ بہما کتاب دروس میں الحقہ بہما الحقہ ولد بہما یہ زوجہ اور عبد کے ساتھ ملحق کیا ہے. دروس میں الحقہ ولد کو مصنف نے زوجہ اور عبد کے ساتھ ملحق کیا ہے. کیا مطلب یعنی جس طرح زوجہ اور عبد کو اجازت کی ضرورت ہے ولد کو بھی ضرورت ہے. کیوں دلیل لِإِطْلَاقِ الْيَمِينِ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ عَلَى النَّظْرِ چونکہ یمین کا اطلاق ہوا ہے بعض اخبار میں نظر پر یمین کو نظر پر اطلاق کیا گیا ہے. دلیل کا قول الکاظم علیہ السلام جیسے امام کاظم علیہ السلام کا قول ہے لما سئل عن جاریۃ حلف منها بیمین فقال للہ علی ان لا ابیعہا. جب سوال کیا گیا کنیر کے بارے میں حلف منہا کہ اس راوی کہتا ہے حلف منہا بیمین کہ اس نے جاریہ کے لیے قسم کھائی ہے. فقال للہ علیہ کیا للہ اللہ کے لیے علیہ میرے اوپر ہے ان لا ابیعہا کہ میں اس کنیز کو نہیں بیچوں گا. یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے امام کو. تو فقالا کالا کا فائل امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا فی للہ بنظر کا فی وفا امر فی وفا کن للہ بنظر کا وفا کرو اپنی نظر پر خدا کے لیے. ٹھیک ہو گئی بات اگر جان یہاں بات ہو گئی. والاطلاق وان کان من کلام السائل الا ان تقریر الامام الاول کا تلفظ بھی توجہ. والاطلاق یہ بھی بتایا نا آپ کو بہت ہی دقیق باتیں ہو رہی ہیں. والاطلاق ان کان من کلام السائل سوال مقدر کا یہ جواب ہے. سوال کرنے والا یہ کہتا ہے کہ یہاں یمین کو یمین پر نظر کا اطلاق کرنا سائل کے کلام میں ہے سائل نے کہا ہے تو یہ لہذا دلالت نہیں کرتا ہے. یہ اطلاق یعنی کیا اطلاق یمین پر نظر کا اطلاق کرنا سائل کے کلام میں ہے لہذا یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہ سوال کرنے والا کہتا ہے جواب کرنے والا یہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ اطلاق کون سا اطلاق کہ یمین پر نظر کا اطلاق کرنا سائل کے کلام میں ہے لیکن امام نے آگے تائید کر دی ہے تقریر امام ہے جب اس نے کیا ہے یہ اطلاق یمین پر نظر کا اطلاق کیا تو امام نے آگے تردید نہیں کی کہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے تو نے غلط کام کیا ہے. امام نے اسی کی تائید کر دی ہے اسی پر امضا کر دیا ہے. یہ امام کا اس کے بات پر تائید کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ گویا امام راضی ہے.
ٹھیک ہے, توجہ کرو. ول اطلاق ان کان من کلام سائل, اسی سوال کا جواب کہ یہ اطلاق یمین پر نظر کا اطلاق یہ تو سائل کے کلام میں ہے, اسی کا جواب ول اطلاق ان کان من کلام سائل, اطلاق اگرچہ سائل کے کلام میں ہے, الا ان تقریر الامام الاول, مگر یہ کہ امام کا تقریر اور تائید کرنا لہو سائل کو علیہ اس اطلاق پر, لہو کی ضمیر جا رہی ہے سائل کو, امام کا تقریر کرنا سائل کو علیہ اس اطلاق پر, کا تلفظ ہی بہی, ایسے تلفظ ہی یعنی امام نے تلفظ کیا بہی اس اطلاق کا, گویا کہ امام نے اس اطلاق کا تلفظ کیا, امام کا تقریر ایسے ہے جیسے امام نے تلفظ کیا اس اطلاق پہ. یہ ایک دلیل ہو گئی. دوسری دلیل وَلِتَسَاوِيهِمَا فِي الْمَعْنَى, وَلِتَسَاوِيهِمَا عطف کہاں ہو رہا ہے؟ اطلاق پہ عطف ہو رہا ہے, لِإِطْلَاق, ٹھیک ہے نا, لِإِطْلَاقِ الْيَمِين فی بعض الاخبار, ٹھیک ہے, اس پہ عطف ہو رہا ہے. اچھا, وَلِتَسَاوِيهِمَا فِي الْمَعْنَى, دوسری دلیل یہ ہے کہ قسم اور نظر معنی میں بھی مساوی ہیں, دونوں ایک الزام ہے, ملتزم ہوتے ہیں اپنے اوپر, ٹھیک ہے. وَلِتَسَاوِيهِمَا فِي الْمَعْنَى, قسم اور نظر معنی میں بھی مساوی ہیں. یہ دو دلیلیں دی ہیں شہید نے کتاب دروس میں کہ ولد زوج اور عبد کے ساتھ ملحق ہے. دروس میں دو دلیلیں ہیں آغا کے پاس کہ ولد کو زوج اور عبد سے ملحق کیا ہے. ایک تو یہ کہا یمین پر بھی نظر کا اطلاق ہے, اور دوسرا یہ یمین اور نظر معنی میں بھی ایک جیسی ہیں. جب ایسا ہو گیا, ٹھیک ہوگی بات. وَعَلَى هَذَا لَا وَجْهَ لِاخْتِصَاصِ الْحُكْمِ بِالْوَلَدِ, وَعَلَى هَذَا یہ پھر شارح شہید ثانی اشکال کر رہے ہیں مصنف پہ, شہید ثانی مصنف پر وَعَلَى هَذَا میں پھر اشکال کر رہے ہیں. وَعَلَى هَذَا بنابراین کے جناب علی یہ قسم اور نظر معنی میں برابر ہیں, اور یمین پر نظر کا بھی اطلاق ہے, اور قسم اور نظر برابر بھی ہیں. وَعَلَى هَذَا بنابراین لا وجہ لاختصاص الحکم بالولد, کوئی وجہ نہیں ہے حکم کو خاص کرنا ولد کے ساتھ, کوئی وجہ نہیں ہے. شہید ثانی شہید اول کو کہنا چاہتے ہیں بنابر اس کے کہ ادھر کہا کہ جناب علی یہ قسم اور نظر برابر ہیں, اور قسم پر نظر کا بھی اطلاق ہے, یہی جو باتیں کی ہیں. لہذا لا وجہ لاختصاص الحکم بالولد, کوئی وجہ نہیں ہے کہ حکم کو خاص کریں ولد کے ساتھ. حکم کون سا؟ کہ نظر بغیر اذن کے ولد کی, ٹھیک ہے, ولد کی نظر بغیر اذن والد کے صحیح ہے. یہ حکم کرنا خاص کرنا ولد کے ساتھ کہ ولد کی نظر بغیر والد کی اجازت کے صحیح ہے. فلا اللہ لا وجہ بنابراین لا وجہ للاختصاص, اختصاص کی کوئی وجہ نہیں ہے. اختصاص الحکم بالولد, حکم کو خاص کریں ولد کے ساتھ, اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. کون سا حکم آگا, کون سا حکم؟ کہ ولد کی نظر والد کی اجازت کے بغیر صحیح ہے, یہ حکم خاص کریں ولد کے ساتھ. لا وجہ کوئی وجہ نہیں ہے. بل یجب فی زوجۃ مثلہ, بلکہ زوجہ میں بھی مثل حکم, اسی والا حکم کیا ہے؟ واجب ہے. بل یجب فی زوجۃ, بلکہ زوجہ میں بھی واجب ہے مثلہ, اسی جیسا حکم. یعنی زوجہ میں بھی ہم کہیں کہ زوجہ کی نظر بدون اذن زوج صحیح ہے, کیونکہ ایک جیسے ہیں نا, دلیلیں ایک جیسی ہیں. لہذا یجب فی زوجۃ مثلہ, زوجہ میں بھی واجب ہے مثل حکم ولد, یعنی کہ وہ بھی شوہر کی اجازت کے بغیر زوجہ کی نظر ٹھیک ہے. کیوں کیوں کیوں؟ لاشتراکہما فی الدلیل نفیاً و اثباتاً, لاشتراکہما, چونکہ زوجہ اور ولد
دونوں شریک ہیں دلیل میں نفیاً و اثباتاً، دونوں شریک ہیں دلیل میں نفیاً و اثباتاً۔ نفیاً کیا مطلب؟ یعنی نفیاً دونوں شریک ہیں دلیل میں نفیاً، ہر دو اس جہت سے کہ دونوں کے بارے میں نظر کے بارے میں روایت نہیں ہے، نہ ولد کے بارے میں نظر میں روایت ہے نہ زوجہ کے بارے میں۔ نفیاً یعنی دونوں کے بارے میں نظر کے لحاظ سے روایت نہیں ہے، وہ اثباتاً دونوں کی دلیل یہی ہے، ان دونوں کی دلیل فقط یہی ہے، ایک اطلاق یمین ہے نظر پر کہ یمین کا اطلاق ہوا ہے نظر پر، اور دوسری یہ جو دی ہے کہ یہ یمین اور نظر معنی میں برابر ہیں۔ دلیل دونوں کی ایک ہے۔ اس بات اگر کریں تو وہ جو ان کی نظر موقوف ہے نا اذن پر، اس کی دلیل کیا ہے؟ زوجہ کی یا ولد کی جو مطلب ہے نظر ہے وہ موقوف ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی دو دلیلیں، ایک اطلاق یمین ہے نظر پر اور دوسرا دونوں مساوی ہیں، قسم اور نظر مساوی، یہ دونوں دلیلیں ہیں۔ یہ زوجہ میں بھی یہی ہیں ولد میں بھی یہی ہیں، نفی کے لحاظ سے اور اس بات کے لحاظ سے تو یہ ایک جیسے ہیں۔ یہ حکم دونوں کا ایک جیسا ہو، یہ دونوں کی نفی کرو، یہ کیا طریقہ ہے؟ ایک کو لے لیتے کو چھوڑ دیتے ہو۔ لاشتراک ما فی الدلیل نفیاً و اثباتاً، کیونکہ زوجہ اور ولد شریک ہیں دلیل میں نفیاً بھی اور اثباتاً بھی۔ نفیاً یعنی دونوں اس لحاظ سے کہ روایت کوئی نہیں ہے، نظر کے بارے میں دونوں کے بارے میں روایت نہیں ہے، نظر جو ہے اس پر دونوں کے لیے روایت نہیں، اور اثباتاً جو کہتی ہے کہ ان کی نظر موقوف ہے تو اس کے لیے بھی وہی دو دلیلیں ہیں، ایک اطلاق یمین اور دوسری تساوی۔ نفیاً اور اثباتاً یہ شریک ہیں، لہذا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ولد کو لے لیں زوجہ کو چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ امل مملوک، امل مملوک، ذرا غور فرمائیے، امل مملوک یہ پھر ایک سوال مقدر کا جواب ہے عزیزو، آج تو بڑی بحثیں چلیں۔ امل مملوک یہ پھر ایک سوال مقدر کا جواب ہے کہ یہ جو مملوک ہے اس کو بھی پھر کیا کرو، کہو کہ ٹھیک ہے مملوک کی نظر بھی بغیر اجازت مولا کے ٹھیک ہے زوجہ کی طرح مملوک کو بھی نکالو، کوئی سوال یہ کرے تو اس کو کہتے ہیں نہیں، اس کو نہیں نکال سکتے کیونکہ یہ مہجور ہے، یہ تصرف نہیں کر سکتا۔ وَأَمَّا الْمَمْلُوكُ فَيُمْكِنُ اخْتِصَاصُهُ بِسَبَبِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ، مملوک جو ہے ممکن ہے اختصاص مملوک دیں بسبب الحجر علیہ، کیونکہ یہ مملوک و تصرف ہے۔ والعلامہ اقتصر علیہ ہونا، علامہ نے اکتفا کیا علیہ اس مملوک پر ہونا اس بحث میں کہ وجوب اجازہ فقط عبد کے لیے ذکر کیے کہ اس کو اجازت چاہیے، لیکن فرزند اور زوجہ کو ذکر نہیں کیا۔ والعلامہ اقتصر علیہ، علامہ نے مملوک پر اکتفا کیا ہونا یہاں اس بحث میں، وَهُوَ انصب، اور یہ انصب ہے۔ والمحقق شرک بین و بین زوجت فی الحکم کما ہونا، محقق علی نے شریک کیا ہے بین مملوک کو، بین و بین زوجت فی الحکم، مملوک اور زوجہ کو حکم میں شریک کیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی عبد اور زوجہ کی نظر اجازت پر موقوف ہے۔ کما ہونا، کما ہونا جیسا کہ مصنف نے لوما میں یہ کیا ہے کہ عبد اور زوجہ کو کہا ہے کہ ان کی اجازت، ان کی نظر اجازت پر موقوف ہے۔ وَتَرَكَ الْوَلَدَ، اور ولد کو یہاں مصنف نے چھوڑا ہے۔ وَلَيْسَ بِوَاجِهٍ، اور یہ اچھا نہیں ہے، لَيْسَ بِوَاجِهٍ کہ ولد کو چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، لَيْسَ بِوَاجِهٍ یہ واجب نہیں ہے، بلکہ اس کو کیا چاہیے تھا، زوجہ کو بھی ذکر نہ کرتا، صرف مملوک کا ذکر کرتا، زوجہ کو بھی ذکر نہ کرتا۔ والمحقق کو شرک بین و بین زوجت فی الحکم، محقق کے لیے نے شریک کیا بین مملوک کو اور زوجہ کو اس حکم میں، ٹھیک ہے، اس حکم میں، حکم میں عبد و زوجہ کی نظر اجازت پر موقوف ہے۔ کما ہونا جیسا یہاں کا ہے کہ عبد اور زوجہ
کی نظر اجازت فرمو کو وَتَرَكَ الْوَلَدَ اور ولد کو یہاں مسلم نے چھوڑ دیا وَلَيْسَ بِوَجْهٍ اور یہ خوب نہیں ہے، یہ خوب نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی جس طرح ولد کو ترک کیا زوجہ کو بھی ترک کر دیتے، زوجہ کو بھی ترک کر دیتے، صرف مملوک کو ذکر کرتے. موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.